بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 73 اور آج اس کی دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ چل رہا ہے سریا زید بن حارثہ اور پیج 336 ہی چل رہا ہے۔ ناظرین، اس سبجیکٹ کا جو مین ہے وہ ہے جنگ بدر کے بعد کی سرگرمیاں، یعنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی، دشمنان نے دین نے دوبارہ تیاریاں شروع کر لیں بدلہ لینے کے لیے، تو اس سلسلے میں یہ بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں ہیں۔ ناظرین، جس کتاب سے ہم یہ واقعہ پیش کر رہے ہیں غزوہ بدر کی فتح کا اور اس کے بعد کی جنگی سرگرمیوں کا، اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سریہ بن زید حارثہ کا واقعہ ہے، کچھ حصہ ہم پہلے بھی لاگ میں بیان کر چکے ہیں یعنی 72 میں، اب یہ 73 میں بقیہ حصہ۔ صفوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور و خوض شروع ہو گیا۔ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا، تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو۔ واضح رہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گزرتا ہے۔ قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو جو قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا ہے راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے، وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کر دے گا۔ اس انتظام کے بعد قریش کا کارواں صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا، مگر اس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ ہوا یہ کہ سلیت بن نہمان جو مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادہ نوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر ڈالی۔ سلیت پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل کہہ سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا۔ حضرت زید نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ اور دیگر مخالفین کاروان کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ ابھی بھی باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ نمبر 74 میں، اور قسط ہوگی تیسری اور واقعہ بھی یہ چل رہا ہے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔